ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اور سب کچھ وہی ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کے پی کے حوالے سے اگر یہ کہیں کہ تمام اطراف میں ملک میں ایک سینس آف ریلیف ضرور ہے. کے پی کے آپ کے چیف منسٹر نے جو میٹنگ بلائی، دیکھا ہم نے کہ وزیر داخلہ بھی گئے ہیں، دیکھا کہ گورنر نے بھی اس میں شرکت کی. تو یہ ایک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بگاڑ میں بھی کچھ اچھائی نظر آئی ہے، ہمیں حالات کچھ تھوڑا بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں میڈم، بات یہ تھی کہ یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ تھا علی امین گنڈا پور کا، اور اس نے بر وقت یہ فیصلہ کر کے جو بالکل کے پی کے بہت سارے حصوں میں کائنڈ آف یوں سمجھے کہ آگ لگنے کا خطرہ تھا اور حال مزید خراب ہونے کا خدشہ تھا، اس نے سارے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے اس ایشو کو نہ صرف کلوز ڈاؤن کیا بلکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں ایک ٹرو لیڈر اور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کا رول ادا کیا. دس کریڈٹ گوز ٹو ہم. بالکل جی، یہ اچھی ایک روایت قائم ہوئی ہے اور یہ دس کریڈٹ گوز ٹو علی امین گنڈا پور. اور جو دیکھیں نا، ایک اور چیزیں، کل ہم ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ نے بہت اچھا پازیٹیو ایک آرڈر کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو آپٹکس کے لیے ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں، فوری طور پر ڈی سیل کریں. کے پی ہاؤس کو کل ڈی سیل کیا اور آج پھر سیل کر دیا. یعنی ان کو جی عدالت تھوڑا کا سا بھی اگر جی بالکل اس پہ بھی آتے ہیں شعیب شاہین صاحب، ذرا تھوڑا سا کل کا معاملہ، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں کے پی کے انہوں نے سی ایم ہے، انہوں نے ایک بہت مثبت قدم اٹھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل جب کے پی کے سی ایم نے ایک مثبت انیشیٹو لیا تو یقینی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو پازیٹیولی بھی رسپونڈ کیا. تو میرا خیال ہے کہ آل ان آل کل سب کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا کے پی کے سی ایم نے اور سب نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا. اور یہ جو سیل کرنا اور ڈی سیل کرنا اور پھر سے سیل کرنے کا معاملہ کے پی کے ہاؤس کا، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ہمیں تو بظاہر لگتا ہے کہ 18 سال کے بعد یاد آ جانا کہ جی یہ غلط کنسٹرکشن ہوئی تھی، وہ بڑا عجب معاملہ ہے. میرا خیال ہے یہ بات ظاہر ہے ادھر ختم نہیں ہوئی، آپ یقینی طور پہ کورٹ میں واپس جائیں گے، اس کو پھر سے بات کو کھولیں گے اور کھولنا چاہیے. تو میں آئی ایم ود یو آن دس. میں اب تھوڑا سا آگے جانا چاہتی ہوں کہ آج جو میٹنگ ہوئی دوسری اسلام آباد میں، اس پہ مسودے پہ، دیکھیے یہ بھی اگر میں کہوں کہ ایک مثبت قدم ہے. خورشید شاہ صاحب نے جو کمیٹی میں سب کو بلایا، یقینی طور پہ آپ کی پارٹی نے ابھی تنقید کی، انہوں نے کہا جی معاملات ابھی سامنے کلیئر نہیں ہے، کچھ مسودہ کلیئر نہیں ہے، لیکن پارٹیسپیشن ہونا کے پی کے کی، ہم تو بحیثیت پاکستانی کہیں گے کہ وہ بھی ایک مثبت پی ٹی آئی کی کا پارٹیسپیشن مثبت قدم ہے. اور یہ جو دوسرا ایک بڑا کمپلیکس معاملہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا، اس میں بھی آپ یہ مانیں گے کہ سب شامل ہو کے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اگلی میٹنگ جو ہونی تھی فوری طور پہ اس کو روک کر کے اگلے ہفتے میٹنگ کرنا اور سب کا اس میں شامل ہونا، از دیٹ ناٹ اے پازیٹیو موو؟ دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے، لیکن اس سے زیادہ دیکھیں جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتی بند کمروں میں، جیسے پہلے 1 گھنٹے کا نوٹس پہ جی رات کو 3 بجے جناب سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور جنہوں نے پارلیمنٹیرینس نے اس کے اوپر ووٹ دینا ہے اور آئینی ترامیم کرنی ہے، ان کے پاس بھی کوئی مسودہ نہیں، اور لا منسٹر کہتا ہے جی ہاں میرے پاس ابھی پہنچ گیا ہے. آج کی بات میں کر رہی ہوں کہ آج تو میں دیکھیں نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے، مگر جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتے ہیں تو آپ نے پچھلی دفعہ 10 مہینے لگائے 18 امینڈمنٹ پہ. آج جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے، 25 سے پہلے کیا قیامت آئی ہوئی ہے. دیکھیں آئینی ترمیم فار آل ٹائم ٹو کم ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو آج لوٹاکریسی کے ذریعے بندے اٹھا کے بندوں میں تشدد کر کے ادھر سے بندے پکڑ کے ادھر سے بندے پکڑ کے، جس پہ کنسنسس شعیب ڈیولپ شاہین ہو. صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ معاملات صحیح طریقے سے بڑھنے چاہیے. جب آپ نے یاد کیا 18ویں ترمیم کو، اگر آپ ماضی میں جا رہے ہیں تو مجھے بھی ماضی کے حوالے سے کچھ اگزامپلز نکالنے پڑیں گے.
جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی 12-14 ترامیم کو یکدم کوشش کی گئی، پھر جب لوگ نہیں ملے تو پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ لیا گیا، سہارا لیا گیا اور یکدم 11-12 کی گئی، وہ بھی غلط تھا، اس سے پہلے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اور میں یہ اس پر فوکس کریں کہ اب جو شروع کیا سلسلہ تو وہ یہی پریشر میں آ کے اور سمجھ کے کیا سلسلہ شروع کہ یہ یکدم ہونے والی چیز تو نہیں۔ آپ کو تو یاد ہے کہ پچھلے 2 ہفتے لگا کے بس 24 گھنٹے میں کرنے لگے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پریشر کام دے رہا ہے، کوئی سمجھ عقل کام دے رہی ہے کہ یہ فوری طور پہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ 25 کو جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ شاید 25 گزر جائے، اور 25 گزر جائے گا تو آپ کا 90% یا 95% یہ جو بنے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے تو میرا خیال ہے وہ پریشر ان کے اوپر بھی کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو آپ نے عمران خان صاحب کے زمانے والی بات کی ہے، دیکھیں اس زمانے میں لیگل امینڈمنٹس لا میں ہوتی رہی ہیں لیکن آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی سوائے ایک کے کہہ رہے ہیں وہ فرق تھا، وہ بھی غلط تھا بالکل، دیٹ واز ناٹ کانسٹیٹیوشن۔ ہاں لیکن جب کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتے ہیں یہ تو اگلے سے ہو سکتا ہے آپ اگلے 50 سال میں آپ ترمیم نہ کریں، ہو سکتا ہے اگلے بالکل 25 اگری سال ود یو ترمیم جی، نہ ہو۔ بالکل اگری ود یو، یہ سوچ سمجھ کے آگے بہتری کی طرف جانی چاہیے، ایک سلجھے ہوئے طریقے سے ہونی چاہیے۔ بہت بہت شعیب شاہین صاحب آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین آپ سن رہے تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے موقف آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی، اور جو کے پی کے میں کل بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے حوالے سے بھی۔ یہ بتائیے گا کہ کل ایک اہم جو میٹنگ ہوئی ہے کے پی کے میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی کے حوالے سے کرائسس لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پھر یہ محسن نقوی صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں جب میٹنگ ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر پہ، کل گورنر بھی تھے آپ کے پیپلز پارٹی کے، چیف منسٹر بھی تھے اور چیف منسٹر کی ٹیم کے اہم لوگ بھی تھے، اور اس کے بعد ایک پی ٹی ایم کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی چیف منسٹر صاحب کی۔ تو تھوڑا سا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ہم نے معلوم ہے پیپلز پارٹی سے ہیں لیکن آپ کی اپنی ایک سیاسی جو ایک ہے ساتھ، اس پر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں معاملات کو اچھے طریقے سے۔ دیکھیں جی میڈم، اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے چیف منسٹر کو اور ان کی ٹیم کو بھی، اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس سہجانی کیفیت میں، اور چونکہ وہاں امن کی بھی ضرورت ہے اور جرگے کی بھی ضرورت ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے، تو میرے خیال میں اگر سب نے مینڈیٹ دیا ہے اور سب کو انوائٹ کیا ہے، تمام پولیٹیکل جماعتوں کو، اے این پی سارا وفاق کی نمائندگی بھی ہوئی ہے، وزیر داخلہ صاحب گئے، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کو اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے ٹیم کو وہاں جو کے پی کے میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر ہماری دعائیں اس معاملے میں کہ کے پی کے میں امن ہوگا تو پورے ملک میں امن ہوگا، اور ہمارا خطہ جو ہے اس وقت بڑے مسائل سے ہم گرے ہوئے ہیں۔